کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پرندوں کا ایک جھنڈ دنیا کی سب سے طاقتور فوج کو کیسے تباہ کر سکتا ہے؟ ایک ایسا تاریخی معجزہ جس نے عرب کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ وہ سال جب ایک جنوبی بادشاہ نے خدا کے گھر کو مٹی میں ملانے کا حکم دیا، لیکن پھر یہ وہ تاریخی واقعہ ہے جو ایک نبی کی پیدائش کا اشارہ دیتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، خدا کے آگے بے بس ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مہازک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ ایک ایسے زمانے کا تصور کریں جب عرب کے میناروں سے اذان کی آواز نہیں آتی تھی، لیکن مکہ میں خانہ کعبہ پہلے ہی سے ایمان کا ایک طاقتور ستون تھا۔ یہ ایک ظالم کے غرور، ایک الہامی معجزے اور اس سال کی کہانی ہے جس کے بعد تاریخ کا رخ موڑ دیا گیا، اور اس سال کی کہانی ہے جب ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ایک ایسا سال جسے صرف ایک نام سے یاد رکھا گیا، عام الفیل، ہاتھی والا سال۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے یمن سے، جو ایک حبشی گورنر ابرہہ کے زیر حکومت تھا۔ وہ ایک جابر اور طاقتور عیسائی شخص تھا۔ اس نے شمال میں مکہ کی طرف حسد اور جلن کے ساتھ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب خانہ کعبہ کی طرف حج کے لیے آتے ہیں، ایک سادہ سی چکور عمارت کی زیارت کے لیے۔ ایک پرتعیش مگر غلط منصوبے کے تحت اس نے صنعا میں ایک شاندار گرجا گھر بنوایا، یہ امید کرتے ہوئے کہ یہ قدیم زیارت اپنی زمین کی طرف لوگوں کا رخ موڑ دے گا اور یمن کو نیا روحانی مرکز بنا دے گا۔ لیکن عرب نہیں آئے، اور ایک آخری حقارت آمیز حرکت میں ایک شخص نے ابرہہ کے نئے گرجا گھر کی بے حرمتی کر ڈالی۔ غصے سے بے قابو اس کا غرور مجروح ہوا۔ ابرہہ کا منصوبہ بگڑ گیا۔ اگر وہ حج کو موڑ نہیں سکتا تو وہ اس کے دل کو ہی تباہ کر دے گا۔ اس نے ایک ایسی قسم کھائی جو عرب کی وادیوں میں گونج اٹھی۔ وہ مکہ پر چڑھائی کرے گا اور خانہ کعبہ کو مٹی میں ملا دے گا۔ اس نے ایک زبردست فوج جمع کی۔ تاریخ 60,000 فوجیوں کا ذکر کرتی ہے، اور ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا گیا جسے عربوں نے کبھی نہ دیکھا تھا، جنگی ہاتھی۔ ان میں سب سے طاقتور کا نام محمود تھا۔ یہ محض ایک فوج نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا۔ جب یہ زبردست لشکر شمال کی طرف بڑھا تو اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو روند ڈالا۔ بہادر عرب سردار جیسے ذو النفر اور نفیل بن حبیب نے انہیں روکنے کے لیے اپنی تلواریں اٹھائیں، لیکن وہ مار دیے گئے۔ تباہی کا سیلاب مقدس شہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابرہہ وادی محصر میں مکہ سے بالکل باہر ڈیرا ڈالے بیٹھا تھا۔ اپنی طاقت دکھانے کے لیے اس نے قریش، جو کعبہ کے محافظ تھے، کی املاک پر قبضہ کر لیا۔ اس مال غنیمت میں 200 اونٹ بھی تھے جو مکہ کے ایک معزز بزرگ عبد المطلب کے تھے۔ مکہ والے خوف زدہ تھے، لیکن عبد المطلب اٹل رہے۔ وہ ابرہہ کے پرتعیش خیمے میں داخل ہوئے، بھکاری کی طرح نہیں بلکہ ایک سردار کی طرح جو اپنے ہم مرتبہ سے مل رہا ہو۔ ابرہہ ان کے وقار سے متاثر ہو کر پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور یہاں عبد المطلب نے وہ الفاظ کہے جو افسانوی بن گئے اور تاریخ کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے کعبہ کے لیے التجا نہیں کی، انہوں نے محض اپنے 200 اونٹ واپس مانگے۔ حیران ابرہہ نے پوچھا، تم اونٹوں کی بات کرتے ہو لیکن اپنے اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جسے میں تباہ کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسا ایمان افروز جواب دیا جو کئی دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اور اس گھر کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ قریش اپنے سردار کے ایمان کے مطابق پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ وہ ایک ایسی لڑائی نہیں لڑیں گے جسے جیت نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے رب پر بھروسہ کیا۔ اگلی صبح ابرہہ نے حکم دیا، فوج آگے بڑھی، جنگ کے ڈھول بج رہے تھے۔ وہ عظیم ہاتھی محمود کو شہر کی طرف لے کر چلے۔ لیکن پھر ایک معجزاتی واقعہ ہوا۔
سرکردہ ہاتھی محمود بیٹھ گیا۔ اس نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجیوں نے اسے مارا، اسے اکسانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہر چیز آزمائی، لیکن جب بھی وہ اسے کعبہ کی طرف موڑتے وہ اپنے پاؤں گاڑ دیتا اور ہلنے کو تیار نہ ہوتا، لیکن وہ اسے یمن کی طرف پھیر دیتے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا، حملہ کرنے کو تیار۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک پوشیدہ دیوار نے مقدس حدود کی حفاظت کر رکھی ہو۔ اور پھر آسمان تاریک ہو گیا، لیکن بادلوں سے نہیں، یہ پرندوں سے بھر گیا تھا۔ پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ، لگاتار لہریں، ایسی تعداد میں جن کا کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ قرآن ان کا تذکرہ طیرن ابابیل کے طور پر کرتا ہے، پرندے جھنڈ کے جھنڈ بے شمار۔ وہ ابابیل کوئی عام پرندے نہیں تھے، وہ ایک منفرد نظارہ تھا، ایک واحد الہامی مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ ہر پرندے کے پاس سخت پکی ہوئی مٹی کے چھوٹے پتھر تھے، سجیل، ایک اس کی چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں۔ وہ بہت چھوٹے تھے، جیسے چنے یا مسور کے دانے کے برابر، لیکن یہ عام پتھر نہیں تھے، یہ الہامی طور پر ہدایت یافتہ میزائل تھے۔ اور پھر وہ نیچے اترے، مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھر کمال درستگی کے ساتھ برسے۔ جہاں کہیں بھی ایک پتھر کسی فوجی سے ٹکراتا وہ اسے محض زخمی ہی نہیں کرتا تھا، اس کا گوشت گلنا شروع ہو جاتا، وہ پھٹ جاتا۔ تاریخی روایات واضح اور خوفناک ہیں۔ فوج کے جس شخص کو بھی پتھر لگا اس کے اعضاء کٹ گئے اور وہ مر گیا۔ زبردست فوج تباہ ہو رہی تھی اور گلے سڑے گوشت کے ایک کھیت میں بدل رہی تھی۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ جو زخمی نہیں ہوئے تھے وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر سے گرتے پڑتے اسی راستے سے مکمل دہشت میں بھاگ نکلے۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہوا، اس کا جسم سڑنے اور گلنے لگا۔ وہ یمن کی طرف پیچھے ہٹنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتا گیا۔ وہ راستے میں ہی ایک خوفناک موت مرا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ زمین عظیم فوج کے باقی ماندہ حصوں سے بکھری پڑی تھی۔ جلد ہی بارشیں آئیں، باقیات کو دھو کر صاف کر دیا، کہانی کے سوا کوئی نشان نہ چھوڑا۔ کعبہ بالکل صاف ستھرا اٹوٹ کھڑا تھا۔ یہ ایک ایسی گہری اور اتنی معجزاتی نجات تھی کہ عربوں نے ہمیشہ کے لیے اس سال کو عام الفیل، ہاتھی والا سال کے نام سے یاد رکھا۔ یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ قرآن کی ایک پورا سورہ فیل اس کے بارے میں نازل ہوئی، ایک طاقتور سوال پوچھتے ہوئے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو غلط نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ اور تاریخ کے ایک خوبصورت موڑ میں یہی سال عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسی سال مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا، ایک بچہ جس کا نام محمد تھا۔ وہ معجزہ جس نے خدا کے گھر کو بچایا ایک گہرا نشان تھا جو آخری نبی کی آمد کی خبر دے رہا تھا۔ ہاتھی والا واقعہ محض تاریخ نہیں ہے، یہ ایک لازوال سبق ہے کہ کوئی طاقت، کوئی فوج، کوئی منصوبہ خدا کی مرضی کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ جب گھر کا رب اسے بچانے کا فیصلہ کر لے تو پرندوں کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی سب سے بڑے ظالم کو نیست و نابود کر سکتی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ، اور اگر آپ کو تاریخ کے اس سفر میں مزہ آیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کریں اور کہانی کو شیئر کریں۔ اگلی دفعہ تک فی امان اللہ۔